میں ہوں سحر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC اردو کا کورونا وائرس سے متعلق مختصر دورانیے کا خصوصی بلیٹن۔ اسی سلسلے میں BBC اردو نے ایک نیا اضافہ موبائل بلیٹنز کا کیا ہے، جس کے تحت آپ اپنے موبائل فون سے 447474 ملا کر خبریں سن سکتے ہیں۔ اس کال کی قیمت ₹3 فی منٹ ہے۔ بلیٹن کی جانب بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں عالمی خبریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس پہنچ چکے ہیں اور کام اور بریفنگ میں مصروف ہیں۔ اب سے صرف کچھ دنوں پہلے ہی صدر ٹرمپ میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی تھی، جبکہ اس بارے میں صدر ٹرمپ کے معالج شان کانلی کے مطابق ان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی بخار کی شکایت سامنے آئی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ٹرمپ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں اور ہسپتال سے پیر کے روز ڈسچارج ہونے کے بعد سے وہ اپنے دفتر میں مختلف بریفنگز بھی لے رہے ہیں۔ واضح رہے کہ امریکہ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ اب اگر دنیا بھر میں کووڈ سے متاثر ہونے والوں کی تعداد دیکھیں تو جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق یہ تعداد اس وقت 3,60,000 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 10,54,000 ہلاکتیں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ برازیل میں اب 50 لاکھ متاثرین اور کووڈ سے 1.5 لاکھ ہلاکتیں ریکارڈ ہو گئی ہیں۔ جہاں ایک طرف حکام کا کہنا ہے کہ جولائی کے بعد سے وہاں کیسز میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، وہیں ماہرین نے متنبع کیا ہے کہ سماجی دوری پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں کووڈ کی دوسری لہر جلد آنے کا خطرہ ہے۔ اس وقت افریقی ممالک کو کووڈ سے بروقت نمٹنے کے لیے سراہا جا رہا ہے۔ وہیں اس بات پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکا ہے۔ بر اعظم افریقہ میں تقریباً 1 ارب کی آبادی میں صرف 15 لاکھ کووڈ کے کیسز سامنے آئے ہیں، جو کہ یورپ، ایشیا اور امریکہ کے مقابلے میں قدرے کم تعداد ہے۔ دوسری جانب ماہرین کی تحقیق کے مطابق یورپ اور امریکہ کے مقابلے میں افریقہ میں کم عمر افراد کی تعداد کہیں زیادہ ہے، جس کے نتیجے میں وہاں ہلاکتوں کی شرح خاصی کم رہی ہے۔ جبکہ دوسری جانب بہتر موسم، بروقت پابندی اور ٹیسٹنگ کی تعداد میں کمی بھی اس کمی کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں ٹیسٹوں کی تعداد وہاں کی آبادی کی تعداد سے تجاوز کر چکی ہے۔ خلیج ٹائمز اخبار کے مطابق ملک میں کووڈ کی وبا پھیلنے کے اوائل سے لے کر اب تک 1,03,00,000 ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں متحدہ عرب امارات میں ریکوری ریٹ 23% رہا ہے۔ اب اگر انڈیا کی بات کریں تو اس وقت انڈیا دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 67 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، جبکہ وہاں ہلاکتوں کی تعداد 1 لاکھ تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف متاثرین کی یومیہ تعداد پہلے سے کم رہی ہے اور اس کے باوجود انڈیا میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 90,000 تک بتائی جا رہی ہے۔ ایران میں منگل سے لے کر اب تک 239 اموات رپورٹ ہونے کے بعد حکام نے مزید سختیوں کا اعلان کرتے ہوئے ان ہلاکتوں کا ذمہ دار عوام کو ٹھہرایا ہے۔ حکومتی ترجمان کے مطابق ملک بھر میں حفاظتی قواعد کی خلاف ورزی جبکہ پابندیوں پر عمل نہیں کیا جا رہا، جس کے نتیجے میں وبا ختم ہونے کے بجائے دوبارہ پھیل رہی ہے۔ واضح رہے کہ ایران خطے کا پہلا ملک تھا جہاں کووڈ کی وبا خاصی تیزی سے پھیلی تھی اور اس کے بعد سے وہاں پر سخت قواعد نافذ کیے گئے تھے۔ دوسری جانب سری لنکا میں 1,000 فیکٹری ورکرز میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے، جس کے بعد سے حکام اس کی وجوہات پر تفتیش کر رہے ہیں۔ حکام کے مطابق یہ فیکٹری اگست تک امریکہ کے لیے سرجیکل ماسک بناتی رہی ہے اور یہاں پر 3 دن پہلے پہلا مثبت کیس رپورٹ ہوا تھا۔ اب اگر پاکستان کا رخ کریں اور حکومتی اعداد و شمار دیکھیں تو اس وقت ملک بھر میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 3,16,000 جبکہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 6,544 ریکارڈ کی گئی ہے۔ اگر پچھلے 24 گھنٹوں کے اعداد و شمار دیکھیں تو اس دوران 583 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ 9 ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اس وقت ملک میں ایکٹیو کیسز کی تعداد 8,015 تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس وقت پاکستان میں جہاں صحتیاب ہونے والوں کی تعداد 3 لاکھ تک رہی ہے، وہیں ٹیسٹنگ کی تعداد بھی بڑھتی اور گھٹتی رہی ہے۔ اس وقت ملک بھر میں تعلیمی اداروں کو جہاں کھولا جا چکا ہے، وہیں اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے متاثرین کے بارے میں غور و فکر جاری ہے اور حکام کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو بند نہیں کیا جائے گا۔ دوسری جانب صوبہ سندھ، جو کہ پاکستان میں متاثرین کے لحاظ سے سب سے زیادہ متاثرہ صوبہ ہے، وہاں حکام کے مطابق مکمل لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا جائے گا، بلکہ چند علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس خصوصی بلیٹن کا وقت بھی ختم ہوا۔ اگر آپ کورونا وائرس سے متعلق مزید جاننا چاہتے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com۔ اگر آپ کے کوئی سوال ہیں تو آپ ہمارے سوشل میڈیا پیجز کے ذریعے ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی کہ ماہرین کی آراء کی روشنی میں آپ کے تمام تر سوالات کا جواب دے سکیں۔ آپ اپنا خیال رکھیں اور محفوظ رہیے۔